الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أزلي أبدي دهري ديموي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ بیٹے ڈیلے تھوڑی سی کم کریں۔ ہے عقل محدود شناسائی تیرے نام سے ہو، ہے عقل محدود شناسائی تیرے نام سے ہو، بزم کونین میں شنوائی تیرے نام سے ہو، ہر جگہ میں فقط تیرا پکارا جاؤں، میری میت پہ خلق آئی تیرے نام سے ہو۔ یوں تو اقرار زیاں عمر میں کرتا ہوں مگر حشر میں مجھ پہ بلائی تیرے نام سے ہو، ہے فریدی میری نسبت پر میں بندہ تیرا، میری قربت میری لذت تیرے نام سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادھر ادھر آپ نے دھیان نہیں کرنا، چند باتیں ہیں میری مختصر وقت میں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں، اور بچوں کی فکر نہیں کرنی، یہ مساجد کی رونق ہوتی ہے۔ اگر آج ہماری نسلیں، ہمارے بچے آج اگر مساجد میں نہیں آئیں گے نا، ان کو کل کوئی اور مسجد کا رستہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچوں کو مسجد کا رستہ آتا ہے۔ قبلہ کاری صاحب نے بڑی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کی اور
تلاوت کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ان میں آیت مقدسہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ اللہ کا بندہ ہے کون؟ یہ ہم نے آیت، میرا کچھ گلا خراب ہے وہ گزارا کر لیجئے گا۔ اللہ کا بندہ ہے کون؟ آیت مقدسہ کئی بار سنی، کئی بار، اور علماء نے تفاسیر بیان کی۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مالک یہ جن بندوں کا ذکر ہے یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے انعامی یافتہ لوگ ہیں۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ بات ختم ہو گئی۔ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات جس کا ثانی نہیں، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کو جنم دینے والا اور نہ ہی اس سے کوئی جنم لینے والا۔ صفات میں جو سبحان ہے، اور سبحان وہ ہوتا ہے جسے کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، کسی قسم کی، جسم سے پاک، لباس سے پاک، زبان سے پاک، افعال سے پاک، بالکل پاک طیب طاہر، کوئی کمزوری نہیں، لیکن زبان نہیں ہے پر کلام کرتا ہے۔ ہم مجبور ہیں زبان کے، اس کی زبان نہیں، پر کلیم سے، درخت سے وہ کیسے کلام کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ پیارے موسیٰ کلیم اللہ جب شرف کلام نصیب ہوا تو آواز درخت سے آتی ہے، درخت سے آواز آتی ہے تو چاہتا ہے جب تو اس میں سے کلام فرما لیتا ہے، لیکن زبان نہیں ہے، بولنے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، لیکن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب اللہ کا ہاتھ تیرے ہاتھوں پر ہے، ہاتھ نہیں، یہ ایک انگوٹھا، چار انگلی، ایک ہتھیلی، یہ ہاتھ رب کا نہیں ہے، یہ محتاج ہے۔ اس میں سے کوئی ایک انگلی نکال دیں ہاتھ کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کی قوت جو ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ بندہ اس کا محتاج ہے، رب اس کا محتاج ہے نہیں، پر فرماتا ہے محبوب تیرے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ پھر بات یہی نہیں رکی، بات صرف یہیں پہ نہیں رکی، جب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے رب فرماتا یتقرب الی عبدی بالنوافل سمعہ الذی یسمع بہ، جب بندہ نوافل کے ذریعے، فرض تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے نا، جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ فرماتا ہے میں اس کا سراپا بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ اس کا ارادہ بن جاتا ہوں جو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ خود ان چیزوں سے ہے پاک، وہ رب ومن یطع اللہ، اطاعت کس کی؟ سب سے پہلے اللہ کی، ورسول، رسول سے مراد ہے کون؟ جب چاہا کہ میں جانا جاؤں، جب چاہا کہ میں جانا جاؤں، مجھے کوئی جاننے والا ہو، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، تو اپنے محبوب کے نور سے کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب تک چاہا تب تک اپنی رحمت کی آغوش میں رکھا، جب تک چاہا رحمت کی آغوش میں رکھا اور پروان چڑھاتا رہا۔ پھر جب چاہا کہ جو مجھے جانتا ہے اسے بھی تو کوئی جاننے والا ہو نا، اسے بھی کوئی جاننے والا ہو، تو پوری کائنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کے چند مراحل کے بعد رب ارواح سے خطاب فرماتا ہے الست بربکم۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا، یہاں پہ اسی رسول کا ذکر ہے، اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ساری ارواح نے اعلان کیا، ادروائز سب سے پہلے میرے مصطفیٰ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے۔ اس سے یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ان کی اطاعت کا حکم دے دیا، آگے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا، جنہوں نے ان کو مانا، جنہوں نے ان کو مانا۔ اب انعام کے تو مستحق ہے نا، پھر رب ان پر انعام کرتا ہے، اور انعام بھی درجہ بدرجہ، کسی کو انعام میں رسول بنایا، کسی کو انعام میں نبی بنایا، اور کسی کو انعام میں ولی بنایا، اپنی معرفت عطا کر۔ من النبیین، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے انعام ہوا نبیوں پر، نبیوں پر انہیں ہدایت کاملہ عطا کی، اور ہدایت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ والصدیقین، جو ان پر ایمان لائے، جو ان پر ایمان لائے، والشہداء، جنہوں نے رب کے لیے اس کے رستے میں جہاد کیا، والصالحین، اللہ کے وہ بندے جو جن کو اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ مالک فرماتا ہے فجر کے وقت بلایا چلا آیا، ظہر کے وقت بلایا چلا آیا، عصر کے وقت بلایا چلا آیا، مغرب کے وقت بلایا چلا آیا، عشاء کے وقت بلایا چلا آیا، 5 نمازیں تو ہو گئی پوری۔ اب رات کا وقت ہے، سردی کی ٹھنڈی رات ہے، پانی جمع ہوا ہے، وہ اٹھتا ہے، گرم گرم بستر، نرم نرم بستر چھوڑ دیتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے
فرماتا ہے میرے بندے اب تو میں نے تجھے آواز نہیں دی، اب تو تیرے آرام کا وقت ہے، اب تو تیرے آرام کا وقت ہے، تو کدھر آیا، کس لیے آیا ہے؟ وہ بندہ اس کی بارگاہ میں مچل جاتا ہے، اے مالک جو سکون تیری بارگاہ میں تیری یاد میں آتا ہے وہ کہیں اور آتا ہی نہیں، کروں کیا کروں؟ میں تو مالک صرف تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں، تجھی کو چاہتا ہوں۔ وہ چیز جو مجھے بے چین کرتی ہے وہ تیرے ذکر کی لذت ہے، وہ ذکر کی لذت ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ساتھ بتاتا چلوں، جب ٹائم ہو جائے مجھے اشارہ کر دیجیے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اللہ نے انسان کو روح اور جسم دونوں کے اکٹھ سے بنایا ہے۔ اگر جسم سے روح باہر ہو نہ اس کو کوئی انسان کہے گا، نہ جس سے نکلی ہے اسے کوئی انسان کہے گا، کوئی انسان نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ یہ لاش ہے، وہ روح ہے۔ اب روح اور جسم اب یہ اکٹھا نہیں ہے، جب اس کو اکٹھا کیا، جب اس کو اکٹھا کیا تو انسان بنا۔ روح کا تعلق رکھا عالم بالا سے، نور، روح ہماری نور سے ہے، اس کی خوراک بھی نوری، اس کا لباس بھی نوری، اس کا سکون بھی نوری، اس کا ذکر بھی نوری۔ اور جسم ہمارا زمین سے، مٹی سے ہے، اس کے لباس کا خیال کیا تو مٹی سے، اس کا سکون کا تعلق بھی مٹی سے، اس کے لباس کا خوراک کا خیال ہے تو مٹی سے، اس کی ساری ضروریات مٹی سے ہیں۔ اب جب رزق ملنا شروع ہوا، ہم نے اس کو اتنا رزق کھلایا، جسم کو اتنا کھلایا کہ یہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ کوئی ان میں کالی بنا، کوئی اکو بنا، کوئی کالو شاہ پوریا بنا، کوئی ججی بنا، مختلف پہلوان سامنے آئے، جسم سازی کرتے رہے، پہلوان بن گئے۔ اب روح کمزور تھی، روح کمزور ہے، جسم طاقت میں ہے، تو وہ پہلوان بنے۔ یہ روح اس کی بارگاہ میں پکارتی ہے، مالک مجھ پر تو جسم غالب آ گیا، اب اتنا غالب ہے کہ یہ مجھے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، میں نہ کرتی رہ جاؤں اور یہ میری نہیں مانتا، یہ میرے پہ طاقتور ہو گیا، مجھے کوئی ٹریٹمنٹ ہو، مجھے کوئی دوائی ملے، کوئی خوراک ملے۔ اب جسم کی 5 وقت کی خوراک ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہ ہے، لیکن کمزور ہو گیا۔ اب اس کا حل کیا تھا؟ رب فرماتا ہے میرے بندے، میری روح، میرے بندے کی روح پریشان نہ ہو، میں نے تیرا علاج تیرے تک پہنچانے کا اہتمام فرما دیا ہے۔ مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے ماہ رمضان المبارک عطا کر دیا ہے، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی شب رات کی شکل میں، کبھی قیام اللیل میں، کبھی میرے بندوں کی خدمت میں نے تیرے لیے سکون رکھ دیا، غذائیت رکھ دی۔ جب یہ روح نوافل کے ذریعے طاقت پکڑتی چلی جاتی ہے، ترقی کرتی چلی جاتی ہے، تو پھر کالو نہیں، اس سے میرا حسین زنجان نہیں بنتا ہے، اس سے داتا علی حجوے نہیں بنتا ہے، اس سے میاں میر بنتا ہے، پیر مکی بنتا ہے، خواجہ فرید بنتا ہے۔ پھر روحانی بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے شاہ سوار پھر سامنے آتے ہیں، حضور غوث سمدانی، شہباز اعلی مکانی، الشیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی۔ عبادت کا عالم یہ ہے کہ 40 سال مجھے سمجھ نہیں آتی ایک کہڑے لوگ کی بابیاں پیچھے دوڑے نے کہ جڑا فٹ پاتھ تے بیٹھا ہے، نہ کوئی لباس، نہ کوئی ہور کوئی معاملہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا شریعت نو تولو، شریعت تے پورا اتردا ہے، ہوا وچ نہ اڑدا ہوئے کوئی گل نہیں، پانی تے نہ چلدا ہوئے کوئی گل نہیں، شریعت دا پابند ہوئے اللہ دا ولی ہے، شریعت دا پابند، قانون ضابطہ شریعت۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹھا ہے سڑک کے کنارے پر،
لباس بھی نہیں ہے، شرعی حدود و قیود سے باہر ہے، ہو سکتا ہے حالت جذب میں ہو، اسے اپنی کیفیت کا پتہ نہ ہو، لیکن تمہیں حکم نہیں ہے کہ تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے، تیرے لیے حکم یہی ہے کہ تو شریعت کو دیکھ، وہ رب کا اس کے بندے کا معاملہ ہے، وہ تیرا معاملہ نہیں۔ تمہیں جو نمونہ دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، یہ نمونہ ہے، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنا؟ 40 سال۔ جب زندگی پر شباب آتا ہے، روح اور عمل اور آپ کی زندگی کا وقار، اس کا تعلق 40 سے ہے۔ اللہ نے نبیوں کو نبوتیں دی ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کا حکم ملا۔ 40 سال کی عمر میں ولی کو ولایت کا تاج سجایا جاتا ہے تو 40 سال کی عمر میں۔ یہ جو ہم چیلم کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ کسی کے گھر میں بچہ ہو جائے تو بھی 40 کا عدد آتا ہے کہ 40 جب پہنچے گا تو پاکی ہوگی۔ اور امت مسلمہ کا جو وقار ملا وہ بھی صیغہ 40 پر ملا کہ 40واں جو مسلمان ہوا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے کہا ہم حق پر ہیں، چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ آپ صحن بیت اللہ میں، شہن کعبہ میں لے گئے، وہاں پہ نماز ادا کی گئی۔ عزیزان گرامی قدر، 40 سال فجر کے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرنے والے نے پوچھا حضور آپ کو مقام غوثیت کیسے ملا؟ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، بس تربیت نہیں چاہتے، حالانکہ ہر سلسلے کے اسباق ہیں، اوراد ہیں، مجاہدے ہیں، مراقبے ہیں، ہر ایک سلسلے کا انداز مختلف ہے۔ ابھی ہم نے کبھی جا کے پیر صاحب سے پوچھا ہی نہیں، بیعت کر لی، پوچھا ہی نہیں کہ حضور کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس کے دروازہ کون کون سا ہے۔ کبھی لا الہ الا اللہ کا، کبھی الا اللہ کا، کبھی اللہ اللہ کا، کبھی اللہ کا، کبھی ہو کا، اور کبھی حالت مراقبہ کا۔ ہم نے کبھی جا کے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے کہا جی سر کو درد ہے، پیر صاحب دم کر دیں، بچہ ڈر جاتا ہے تویز دے دیں۔ ہم نے تو اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ یہ تو کام ہر کوئی کر سکتا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ پھونک بھی مار سکتا ہے، وہ تعویذ بھی دے سکتا ہے، فاتحہ ہی لکھ کے دینی ہے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم نے ان کو اس لیے رکھ لیا، یہ منشور ہے ہی نہیں تو منشور کیا ہے؟ حضور غوث سمدانی فرماتے ہیں کہ جو ہمیں نظام دیا، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں چلے کرتا رہا، یہ نہیں کہا میں روزے رکھتا رہا، یہ نہیں کہا کہ میں راتوں کو قیام کرتا رہا، نہ، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں دین پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام غوثیت عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ ابھی مولا قاری صاحب ان کی مثال دوں گا، جب ہوش سنبھالا باپ نے انگلی پکڑی، مدرسے چھوڑایا، کہا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ۔ اب یہاں سے مجاہدہ شروع ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، پھر الف با تا ثا حروف تہجی کو سیدھا کیا، پھر جوڑنے کا طریقہ بتایا، پھر جوڑ کے حرف سے لفظ اور لفظ سے کلمہ اور کلام بنانے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد پھر کہا اب بیٹے آ، اب پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ پڑھتا گیا، جب قرآن ناظرہ پڑھ لیا اب کہا کہ اس سے اگلی منزل اب حفظ کرو۔ 2.5-3 سال لگائے، حفظ کیا،
جب حفظ کر کے فارغ ہوا پھر 2 سال کے لیے تجوید و قراءت، جب اس سے فارغ ہوا کہا اب عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ، پھر مفتی کورس، یہ سلسلہ چلتا گیا یار۔ 18 سے 20 سال لگائے، 18 سے 20 سال لگائے، اور جو 20 سال میں قرآن کو ہی سمجھ رہا ہے، مجاہدہ کہتے کسے ہیں یار؟ کوئی 40 دن چلہ کرے ہم اس کی مثال دیتے ہیں، جس نے 20 سال چلے میں لگائے ہیں، جس کا چلہ 20 سال کا تھا۔ حضور غوث سمدانی اسی کا تو درس دے رہے ہیں۔ اور صرف اور آگے تھوڑا سا چلیں، لوگ کہتے ہیں نا کئی دفعہ وظیفے آگے، جی وہ کوئی وظیفہ دے دیں جی ہمیں حضور کی زیارت ہو، وظیفہ بتاتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام سنا؟ یہ وہ محدث ہیں جن پر کسی کو اختلاف نہیں، یہ وہ محدث ہیں حضور کے روضہ اقدس سے اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتے ہیں، اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتے ہیں۔ ایک دن قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ کے محبوب نے کرم فرما دیا، حضور خواب میں جلوہ گر ہوئے، حکم دیا اے عبدالحق ہندوستان چلا جا، وہاں جا کے میری حدیث پڑھا۔ آنکھ کھلی، رونا شروع کر دیا، آقا مدینے سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں، حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ اسی حالت میں روتے روتے پھر غشی تاری ہوئی، نیند آ گئی۔ پھر حضور نے جلوہ گری فرمائی، فرمایا اے عبدالحق تجھ سے ناراض نہیں ہوئے، تجھ سے راضی ہو گئے۔ ہم جن سے راضی ہو جائیں ان سے دین کا کام لیتے ہیں۔ اے عبدالحق ہندوستان چلا جا، وہاں پر جا میری حدیث پڑھا، یہاں پر تیرا جب دل چاہتا ہے تو گنبد خضرا دیکھتا ہے، وہاں جا پڑھا میری حدیث، کر میرے دین کا کام، کر میرے دین کا کام، جب تیرا دل چاہے آنکھیں تو بند کر لینا، دیدار ہم کروا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت میں اٹھنا تو میری زیارت ہوگی، نہیں، جب دل چاہے۔ آپ سے تھوڑی سی بات کی، آنکھیں بند کی، حضور کی زیارت ہوگی۔ پھر تھوڑا سا معاملہ بات کسی نے پوچھی، پھر آنکھیں بند کی۔ آپ فرماتے ہیں کئیوں پہ 70 بار میں نے محبوب کو اپنے آنگن میں ٹہلتے دیکھا، کبھی ہم غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کافی ہو چکا، 15 منٹ کا کہا تھا۔ اپنی زندگی کا منشور بنا لیں، اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو یہ رستہ دکھاؤ، خدا کی قسم آپ کے پاؤں بھی چومے گا، ہاتھ بھی چومے گا، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی کچہری میں کھڑے ہوں گے تو وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو دین سیکھ، پڑھ، پڑھا، کل تیرے والدین کی شفاعت تیرے ان کے حق میں قبول کروں گا، آج میں آ گیا ہوں، میرے والدین کو بخش دو، اور مستجاب ٹھہرے گا۔ اور اپنے بچوں کو، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ بچے ہماری مساجد کا حسن ہے، یار مسجد میں لاؤ ان کو۔ میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کو دین سکھا کے مولوی بنانا ہے، نہیں، یہ ہر ایک کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے، اور ہر بندہ اس لیے دین نہیں پڑھتا کہ مولوی بننا ہے، یہ غلط تصور قائم ہے، بلکہ دین اس لیے سکھاؤ کہ دنیاوی اور اخروی زندگی اچھی ہو جائے، دین سمجھ میں آئے۔ یہ تو ہر ایک بندے کے نصیب میں نہیں کہ اللہ اس کو اس لیے پسند کرے، یہ وہ خاص لوگوں کو چنتا ہے۔ ان کو یہ تعلیم دو کہ کل کوئی بھی بے دین ان کے سامنے کھڑا ہو، حضور کی عزت کی بات آئے، دین کی بقا کی بات آئے، ان کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میں نے یہاں پہ بات کیا کرنی ہے، انہیں یہ پتہ ہو کہ حضور کی عزت پہ پیرا کیسے دینا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔